اس میں بہت بڑی رحمت چھپی ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں, میرے آفس کے ایک کولیگ, بس وہ نام کے دیندار تھے, ہے حافظ قرآن تھے, لیکن آپ کو پتا ہے نا, میں نے کئی بار بتایا کہ حافظ ہو گئے اور دین چھڑ جائے تو سر پھر شیطان بھی کہتا ہے کہ پائی تو میرے دوتے ہیں. اچھا, نارمل زندگی بھی گزر رہی تھی. ایک دن نہ صبح کے وقت وہ شفٹ کی گاڑی میں آفس آ رہے تھے, تو اس دن بارش ہوئی بھی تھی تو پھسلن تھی. ایک اشارے کے اوپر ٹرک کھڑا تھا آلریڈی, تو یہ فرنٹ سیٹ پہ ان کو بیٹھنے کا بڑا شوق تھا, یہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ ڈرائیور نے بریک لگائی تو بریک تو لگ گئی, لیکن وہ چونکہ ڈھلوان پہ آلریڈی روڈ تھی تو وہ ٹائروں سمیت ہائیسٹ جو ہے نا وہ جا کے لگی ٹرک کو. تو یہ فرنٹ سیٹ پہ تھے, ان کی ایک ٹانگ جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی. 6 مہینے کے لیے کم از کم بیڈ پہ پڑ گئے. کہتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا اپنی زندگی سے کہ میں کیا کروں. کہتے ہیں جی کئی سال پہلے نا ان کے والد صاحب کو کسی نے گفٹ دی تھی تفہیم القرآن یا دادا ابو کو, تو وہ کہتے ہیں گھر رکھی ہوئی تھی, کوئی نہیں تھا پڑھتا. تو کہتے ہیں میں نے کہا میں فارغ ہی ہوں یار, میں حافظ بھی ہوں, چلو کم از کم میں یار قرآن ایک دفعہ ترجمے سے پڑھ کے تو دیکھوں قرآن کیا کہتا ہے. سر وہ ٹانگ کیا ٹوٹی, ابھی قسمت جاگ اٹھی. تفہیم القرآن انہوں نے 6 مہینے میں مکمل کی. ٹھیک ہے, حافظ قرآن تھے, داڑھی نہیں تھی, داڑھی رکھ لی بعد میں, اور ماشاءاللہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں. اور آپ کہیں سے کوئی آیت, کیا آپ ان سے ریفرنس سے بات کریں نا کہ مجھے اس ٹاپک کو بتائیں کہاں کہاں آیات موجود ہیں, تو وہ آپ کو زبانی بتا دیں گے. میری ان کے ساتھ کافی ڈسکشن ہوتی رہتی تھی, چونکہ وہ ان کا دیوبند سے بلٹ اپ تھا. اب تو خیر وہ علمی کتابی ہے ماشاءاللہ. تو مجھے اکثر وہ کہا کرتے تھے, یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا, 6-7 بلکہ 8-9 سال پہلے, مجھے کہتے تھے یار احادیث پہ تمہاری بڑی گرپ ہے, قرآن پہ بھی ہونی چاہیے. جی میں نے ان کی بات ایسی پلے باندھی, اللہ کا شکر ہے آپ کو ٹاپک بولے تو میں ان سے پہلے آپ کو ڈھونڈ کے بتاتا ہوں. تو پھر مانتے تھے یار واقعی یار تم نے اس کو ماسٹر کیا. تو بعض اوقات ٹانگ توڑوائے بغیر بھی انسان ماسٹر کر سکتا ہے, لیکن جو لوگ ٹانگ توڑوائے بغیر نہیں کر رہے ہوتے ان کے بھی کئی بار اس شر میں خیر چھپا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بہتر چیز ان کو دے دیتا ہے. تو وہ ان کی ٹانگ کی طرف واپس آتے ہیں. ان کے لیے پہلی تو ریکویسٹ یہ ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس شر میں آپ کے لیے خیر ہے, صبر کریں, اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی آپ کے لیے تو اب دین بہت زیادہ ریلیکسڈ ہے, چونکہ آپ کا پلاسٹر ہے, آپ غسل نہیں کر سکتے, اس کی وجہ سے آپ ڈیمیج ہو جائیں گے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ باقی جسم پہ آپ پانی بہا لیں اور وہاں پہ صرف مسا کر لیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب یہ پلاسٹر بندھا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ موومنٹ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو آپ کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اپنے کپڑے چینج کر لیں اور تیمم کر لیں. تیمم کرنے کے لیے آپ کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی مٹی کا ایک چھوٹا سا ڈھیلا اپنے سرانے رکھ لیں آپ. اور یہ میں غسل کے ایکویلنٹ تیمم کی بات کروں, وضو تو آپ کر سکتے ہیں, آپ تھوڑی سی ایفرٹ پوٹ کریں گے, اس میں تو صرف اتنا ہی دھونا ہوتا ہے, پاؤں کے اوپر مسا کر لیں, باقی آپ کو وضو کروا دیں. چونکہ غسل کے ایکویلنٹ تیمم کیا جائے یا وضو کے ایکویلنٹ, دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے, ایک ہی تیمم سے دونوں چیزیں کور ہو جاتی ہیں. وہ بخاری مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے اس سے ریلیٹڈ, لیکن اس سے بھی بڑھ کر سورۃ المائدہ میں سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیمم کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر تم کسی سفر میں ہو اور تم پانی نہ پاؤ تو اپنے چہروں کا مسا کر لیا کرو اور دونوں ہاتھوں کا, تو یہ مٹی تمہیں پاک کر دے گی مٹی کے ذریعے. اس کے شان نزول میں بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ کا ہار ایک دفعہ گم گیا تھا, اس دوران قافلہ لیٹ ہوا تو پانی نہیں تھا, تو وہاں پہ یہ نازل ہوئی. باقی وہ تو شان نزول ہے, الٹیمیٹلی تو یہ اینڈ رزلٹ کے طور پہ موجود ہے. جو بخاری مسلم نے حدیث بتانی تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. نبی اسلام ایک سفر میں آپ نے نماز پڑھائی, تو نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو دیکھا ایک شخص کونے میں بیٹھا ہوا ہے. آپ نے تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ یا رسول اللہ میں جنوبی تھا, پانی اتنا ہی نہیں تھا میں غسل کر سکتا, تو میں نے نماز نہیں پڑھی. تو آپ فرمایا تم مٹی سے تیمم کر لیتے, تمہارے لیے کافی تھا کہ تم اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسا کرتے, تو یہ تیمم کافی. تیمم یہ نہیں کہ پورے جسم میں مٹی ملنی ہوتی ہے, مٹی تو خیر اس میں بھی نہیں ملنی ہوتی, صرف مٹی کو ٹچ کرنا ہے آپ نے. اور بخاری مسلم میں دوسری حدیث ہے حضرت عمار بن یاسر کی, حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ایک شخص آیا, اس نے کہا امیر المومنین میں یعنی سفر کے دوران اب پانی اویلیبل نہیں ہے, میرے پہ غسل فرض ہے, مجھے آپ تیمم کا بتائیں میں کیا کروں, کوئی سولوشن ہے آپ کے پاس؟ تو حضرت عمار نے کہا امیر المومنین سولوشن ہے میرے پاس, یہ تیمم کر لیں. تو انہوں نے کہا ہم بھی نبی اسلام کے ساتھ سفر میں تھے, تو کہتے ہیں کہ میرے پہ غسل فرض ہو گیا, تو میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہونا شروع ہو گیا, تو حضور دیکھ کے مسکرائے, ان کا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ تیمم کر رہا ہوں. اب انہوں نے اجتہاد تو صحیح کیا کہ وضو والا تیمم یہ ہے تو غسل والا پورے جسم کا ہوگا, تو اجتہاد سے ابھی کا بھی غلط ہو سکتا ہے. پہلے قرآن و سنت کو دیکھنا ہوگا, اجتہاد اینڈ پہ ہوتا ہے. جو اجتہاد کو رونا پیٹتے رہتے ہیں نا, تو حضرت عمار بن یاسر زیادہ کون فقیہ تھا صحابہ میں, ٹاپ آف دا لسٹ اصحاب میں, شروع کے مسلمانوں میں سے, جن کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں. ابھی میں آپ کو وہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی وہ حدیث نہیں سنا رہا, بخاری کی 2812, عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی, یہ حدیث میں نہیں سنا رہا آپ کو. یہ وہ والے عمار بن یاسر ہے. تو عمار نے کہا کہ اے امیر المومنین میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میرے ساتھ ہوا تھا, تو حضور نے کہا یوں کر لو, اور اس میں انہوں نے کہا کہ مٹی پہ ہاتھ مارو اور پھر پھونک مارو. پھونک مارنے سے یہ ہوگا کہ مٹی اگر لگی, وہ یہ نہیں کہ مٹی ہونی چاہیے ایسا, ایون دیوار پہ بھی عام جو مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے نا, یا ٹرین کے ڈبوں پہ بھی, یا جو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں باہر روڈ کے اوپر جن پہ ہلکی سی گرد ہوتی ہے, آپ ہاتھ لگائیں تو ہاتھ کا نشان بن جاتا ہے, وہ کافی ہے آپ کے تیمم کے لیے. ہاتھ لگائیں, اگر زیادہ مٹی لگی ہے پھونک مار لیں, چہرے کا پہلے مسا کریں, اور وہ پورا داڑھی کا خلال اس طریقے سے جہاں جہاں پانی پہنچانا ہوتا ہے وہاں ہاتھ پہنچائیں, پھر دوبارہ کریں یوں, اور پھر پہلے دایاں ہاتھ یوں کونیوں سمیت انگلیوں میں سے اس طریقے سے, گھڑی کو بھی انگوٹھی پہنی ہے اس کو آگے پیچھے کر کے, اور یہ پورا, تو یہ تیمم کا طریقہ ہے.
حتیٰ کہ مسند احمد میں الموطا امام مالک میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا اگر کوئی 10 سال تک بھی پانی نہ پائے تو تیمم سے غسل اور وضو کر کے نمازیں پڑھتا رہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر کسی کو پانی نہیں ملا اور اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی تو اس کو اپنی نماز لٹانے کی حاجت نہیں، اور اس نے نماز نہ لٹائی تو اس نے سنت پہ عمل کیا کہ نبی علیہ السلام بھی نہیں لٹاتے تھے، اور اگر نماز لٹا دی تو اللہ اس کے لیے دوہرا اجر لکھ دے گا، یعنی وہ نفلی عبادت شمار ہو جائے گی، وہ غلوب میں بھی نہیں جائے گی، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو انڈورس کرے گا۔ تو یہ تیمم کا غسل کے ایکویلنٹ آپ کریں یا وضو کے ایکویلنٹ، ایک ہی طریقہ ہے، اور غسل کے ایکویلنٹ جب آپ کریں گے آٹومیٹکلی وضو تو اس میں کور ہو ہی جائے گا۔ اور جب تک پانی پہ آپ قادر نہ ہو جائیں، قادر ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی صحت نہ آ جائے یا پانی آپ کو اویلیبل ہو جائے، یا اویلیبل تو ہے صحت نہیں ہے تو آپ قادر نہیں ہوئے، اس وقت تک آپ چلائیں، 10 سال بے شک چلائیں، پوری زندگی چلائیں۔ اگر آپ کو موت کا ڈر ہے یا کوئی زیادہ تردد کا ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پہ اس سے بڑھ کے تکلیف نہیں ڈالتا۔ بعض اوقات آپ اٹھے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ طلوع فجر میں 5 منٹ رہ گئے اور آپ جنبی ہیں، غسل کریں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، چھوڑ دیں، آپ فوراً تیمم کریں، نماز پڑھ لیں، کپڑے چینج کرنے کا ٹائم ہے تو کر لیں، ادروائز کپڑے بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس وقت خوف کی حالت میں، وہ ٹائم ہی تھوڑا ہے، خوف ہے سورج نکلنے کا، تو اس وقت بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے اتنی بڑی اس امت کے لیے خوبی رکھ دی ہے، اتنی بڑی آسانی دے دی ہے کہ آپ اسے پوری زندگی ویل کرتے رہیں، اور یہ اسی قسم کے مشورے دینے چاہیے۔ ابو داؤد میں ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، ایک سفر کے دوران ایک صحابی کو زخم لگا سر پہ اور وہ جنبی ہو گیا، جس طرح ان کی ٹانگ والا معاملہ ہوا ہے۔ صحابہ سے مشورہ کیا تو بعض صحابہ نے کہا نہیں نہیں یہ تو بندہ پلید ہو گیا، تو ابھی تو نماز تو نہیں پڑھتا، تو نہ، سخت سردیوں کی رات تھی، وہ بیچارہ نہ آیا اور مر گیا، ٹھنڈ لگنے سے شہید ہو گیا۔ حضور علیہ السلام تک خبر پہنچی، آپ بڑے ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو علم نہیں تھا کم از کم کسی علم والے سے مشورہ تو کر لیتے، تم لوگوں نے خود ہی ایک فیصلہ سنا دیا۔ یہ پھر اجتہاد کی باری آ گئی کہ صحابہ نے اجتہاد کیا، بندہ ہی مارا گیا۔ حضور نے کہا کسی اہل علم سے آ کے پوچھو، تو نبی اسلام فرمایا کہ اللہ نے جب تیمم کی اجازت دی ہے تمہیں تیمم کا مشورہ دینا چاہیے تھا، تم لوگوں نے پکڑ کے بندہ مار دیا کہ ایک زخمی بندے کو کروا کے۔ یہاں بھی کئی لوگ ہوتے ہیں وہ بعض کا ان کا زخم یا بیماری ایسی نوعیت کی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو غسل کروائیں گے تو بڑھ جائے گی۔ بعض بیماریاں تو ایڈریس ہوتی ہیں نہانے سے، لیکن بعض بڑھ جاتی ہیں، اس میں تو آپ یہ مشورہ نہیں دیں گے۔ عام حالت میں بھی آپ کی ٹانگ نہ بھی ٹوٹی ہو، آپ صحت مند ہیں اور آپ کا پریویس ایکسپیرینس ہے کہ جب کبھی آپ ٹھنڈے پانی سے نہایا تو آپ کو بخار چڑھ گیا، تو سر آپ کو کوئی ضرورت نہیں غسل کرنے کی، آپ تو تیمم کر کے فجر کی نماز پڑھیں، دن کے وقت جب سورج نکلے تھوڑا ریلیکس ہو، گرم پانی اویلیبل ہو، اس وقت آپ غسل اتار لیں اور فجر آپ کی ہو گئی۔ جناب یہ بہت آسانی ہے دین کے اندر، بہت آسانی ہے۔ اس کے لیے گھر میں کوئی گملہ رکھ لیں جس میں مٹی ہو، یا مٹی کا ایک ڈھیلا رکھ لیں۔ ویسے تو فقہ حنفی میں ہے کہ زمین کی جنس کی کوئی چیز ہو جائے، چونا ہو جائے، ایون ماربل کا پتھر جو پالش ہوا نہ ہو، لیکن اس میں احتیاط نہیں، احتیاط مٹی تک ہی آپ نے، جو مٹی کا ہی ذکر قرآن میں اور احادیث کے اندر آیا تو آپ رکھ لیں، اور اس میں مٹی کا ساتھ لگنا ضروری نہیں ہے، ایک ڈھیلا ہے اس پہ آپ نے ہاتھ میں بس صرف ٹچ ہی کرانا ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سنت والا معاملہ رکھا ہے۔ باقی یہ جتنی نجاستیں ہیں نا یہ حکمی نجاستیں، یہ حقیقی نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں گھر سے باہر نکلا، نبی علیہ السلام چہل قدمی کر رہے تھے تو میں بھی حضور کے ساتھ چل پڑا، تو تھوڑی دیر میں مجھے یاد آیا میں تو جنوبی ہوں، تو میں چپ کر کے پیچھے سے کھسک گیا، غسل کر کے واپس آیا، تو آپ نے فرمایا کدھر چلا گیا تھا بتائے بغیر ہی؟ حضور تو اپنی باتیں کر رہے تھے، وہ پیچھے پیچھے تھے، کہ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے کا۔ آپ نے مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا، یعنی یہ حکمی نجاست ہے، حقیقی نہیں ہے۔ وضو کا نہ ہونا نماز کے لیے حکمی نجاست ہے، حقیقی نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں حضور مسجد میں تھے، آپ نے مجھے کہا میرا بستر پکڑا دو، میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو حیض سے، آپ فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں گھس گیا۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں جنبی ہوتی، میں یعنی حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور حضور علیہ السلام میری گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ یہ کوئی فزیکلی ناپاک نہیں ہو جاتا، جیسے ہندوؤں میں کنسیپٹ ہے، مسلمانوں میں بھی ہے کہ وہ کوئی حیض والی عورت جو ہے، یہ جنبی عورت نہ تو روٹی پکا سکتی ہے نہ بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں اسلام کے اندر، وہ فزیکل نجاست ہے ہی نہیں ہے سوائے اس حیض والے خون کے یا سوائے اس منی کے، بس وہ ریموو کی کام ختم، اس سے بندہ ناپاک نہیں۔ اب کئی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پہ غسل فرض تھا، ہم نے تولیے کو ہاتھ لگا لیا، تولیے کو اگر منی لگ گئی پھر تو ناپاک ہے، اور اگر آپ کا ویسے ہاتھ لگا ہے یا ایون گیلا ہاتھ بھی لگ گیا، اس کے اوپر گندگی نہیں، عام پانی کی وجہ سے تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ رمضان میں اکثر مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ اٹھتے ہیں نا، وہ جناب کہتے ہیں غسل فرض تھا جی تو آپ سحری کریں غسل اتاریں، وہ سر آپ سحری کریں سنت ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب جنبی ہوتے تھے اور احتلام کی وجہ سے نہیں، یعنی مراد بیویوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، تو آپ علیہ السلام سحری کرنے کے بعد طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے، کئی بار ایسا بھی ہو جاتا تھا، حالانکہ آپ کو یہ پتا ہوتا تھا میں جنبی ہوں، احتلام والے کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں لگتا، پھر بھی آپ طلوع فجر کے بعد، طلوع آفتاب نہیں طلوع فجر یعنی ختم سحری کے بعد غسل اتارتے تھے، پہلے سحری کر لیتے تھے۔ تو یہ اما عائشہ نے بتا دیا کہ آپ غسل ضروری نہیں ہے، آپ رکھیں بے شک، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طریقے سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ روزے کے دوران اگر کسی کو نائٹ فال ہو جائے، احتلام ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا اس چیز سے، کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا۔ بلکہ بخاری مسلم میں جو حدیث ہے نا سیدہ عائشہ والی، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 30 سال تک یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس پہ غسل فرض ہے نا وہ روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک غسل اتار نہ لے۔ تو جا کے حضرت سیدہ ام سلمہ اور سیدہ عائشہ سے جب لوگوں نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ابو ہریرہ کو کس نے بتا دیا
نبی علیہ السلام تو احترام کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے، یعنی وہ شرم کی وجہ سے کہہ رہی تھی نا، یعنی بیویوں سے تعلق کی وجہ سے جنبی ہوتے تھے تو آپ تو ختم سحری کے بعد غسل اتارتے تھے، سحری کر لیتے تھے، روزہ رکھ لیتے تھے. پھر حضرت ابو ہریرہ کو کسی نے آ کے بتایا تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ یہ میں جو فتویٰ دیتا تھا میرا اجتہاد تھا اپنا ذاتی، یہ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے میں نے کبھی بھی بیان نہیں کیا. باقی صحیح بات وہی ہے جو آپ کو ام سلمہ اور سیدہ عائشہ بتا رہی ہیں، کیونکہ وہ تو حضور کی بیوی ہیں، وہ تو خود بتا رہی ہیں، تو بات ہی ختم ہو گئی. اگر حضرت ابو ہریرہ جن کے پاس سب سے زیادہ حدیثیں تھیں ان سے بھی کچھ حدیثیں اوور لک ہو سکتی ہیں، تو سر امام حنیفہ سے بھی ہو سکتی ہیں. مہربانی کرو، امام حنیفہ کو کیوں شرمندہ کروا دے ہو بار بار. یہ کہتے ہیں جی امام صاحب کو نہیں حدیث پتہ چلی ہوگی رفع دین کی فلانی فلانی، پھر میں اور طرف چل پڑوں گا. یہاں تو اتنے بڑے صحابی اور فقیہ صحابی اور محدث صحابی سب زیادہ حدیثیں یاد کرنے والے، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حضور کی دعا ہے، آپ نے یوں مٹھی کر کے چادر میں رکھی اور کہا آپ نے سینے سے لگا لے، کہتے ہیں میں کبھی وہ حدیث نہیں بھولا. یہ اس بندے کو بھی حدیث نہیں پتا تھی، 30 سال نہیں پتا لگی، تو باقی کس کھاتے میں. لیکن آج مبارک دور ہے جناب، ایک ایک امام نے جو محنت کی ہے نا اپنی اپنی زندگیاں لگا کے، ایک ٹچ کے اوپر آپ کے پاس ہے ہزاروں سال کا علم. یہ اللہ نے اس مبارک دور میں آسانی کر دی ہے الحمدللہ. یعنی بڑے بڑے ائمہ کے پاس اتنی حدیثیں نہیں تھی جتنی ہمارے پاس، انہی کی محنت سے ہمارے پاس ہے. اچھا یہ جب میں باتیں کرتا ہوں کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے، بڑا تو تب کو جب میں نے کتاب لکھ کے دی ہے، میں تو انہی اماموں کو ٹریبیوٹس پیش کرتا ہوں کہ ان کی محنت ہے. لیکن آج بھی وہ زندہ ہو تو وہ بھی حیران ہو جائے کہ یار دیکھو امام بخاری امام مسلم نے تو حدیثوں کے نمبر بھی نہیں لگائے ہوئے تھے. امام بخاری امام مسلم کے سامنے اگر ان کی اپنی بخاری رکھ دی جائے نا اور ان کو کہا جائے کہ آپ یہ حدیث ڈھونڈیں، یہ کہاں ہے، ان سے پہلے ہمارے لڑکے ڈھونڈ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں نمبر پتا ہے. مثلا اگر امام مسلم سے کہا جائے کہ آپ یہ ڈھونڈیں حدیث کہاں ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو امام مسلم کو کتاب الایمان کھولنا پڑے گا نا. ہمارے لڑکے کہیں 240 ہے جی. امام بخاری سے اگر ہم کہیں کہ یہ آپ ذرا ڈھونڈیں حدیث آپ نے کہاں لکھی تھی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی، تو ان کو سینکڑوں صفحے کھولنے پڑیں گے. ہمارے لوگ کہیں گے سر 2812 حدیث ہے، ٹھک مار کے سر سنت تسی لئیے سر ساڈی کوئی کنٹریبیوشن نہیں، تسی کی تھی محنت. ایون قرآن کی آیات کے نمبر نہیں تھے. آج اگر آپ کسی صحابی سے کہنا کہ جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلوات بر محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ وہ کہیں گے سورۃ الاحزاب میں ہے. اور آپ ان سے پوچھیں گے کتنے نمبر پہ ہے، وہ کہیں گے میں نے تو نہیں نمبر تو نہیں میں نے گنا ہوا، لیکن ہم نے تو اپنے جگہ جگہ کارڈ پہ لکھا ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56. اس وقت نمبرنگ نہیں تھی. تو سر یہ جدید دور میں اللہ نے جتنا ہمیں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے سے دور کیا ہے نا، اتنا ہی ہمیں فیسیلیٹیٹ بھی زیادہ کر دیا ہے کہ تھوڑی سی محنت سے جناب آج آپ ہر چیز ایک ٹچ کے اوپر آپ کے سامنے، ہر زبان میں ترجمہ، مختلف فرقوں کے علماء کے ترجمے، علماء کی ترجمے نا. ہمیں لوگ کہتے ہیں علماء سے دور کر رہا ہے، میں نے تو علماء سے جوڑا ہے. آپ کے علماء کی کوئی قدر نہیں تھی محنت کی اگر ہم لوگوں کو نہ کتابوں کے ساتھ جوڑیں. یہ میری زاہد بھائی سے اکثر بات ہوتی ہے اسلام 360 والے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کو بندہ لانچ کیا، انہوں نے پیرلل میں کام کیا. بھائی میں ان کو ضرور ہے کہ بعد میں میری واقفیت ہوئی تو میں ان کو ضرور مشورہ دے دیتا ہوں، مجھ سے گائیڈ لائنز لیتے ہیں اس حوالے سے، باقی میں نے نہیں، انہوں نے انڈیپینڈنٹلی، مجھے تو بعد میں ان کا تعارف ہوا ہے. لیکن وہ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ اسلام 360 کا فائدہ اس لیے ہوا کہ آپ نے لوگوں کو حدیثوں کے نمبر اور یہ لوگوں سے انٹروڈیوس کرایا، ورنہ لوگوں کو تو 360 کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا، نہ اس کو یوز کرنے کے ساتھ تھا. تو دیکھنا یہ ساری محنت ضائع جاتی اگر ایک پلیٹ فارم سے انٹروڈیوس نہ کروایا تھا. اور ہم دونوں سے زیادہ کنٹریبیوشن ان لوگوں کی ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت میں محنت کی ہے، آج وہ اس محنت کو دیکھیں گے تو خوش ہی ہوں گے، ان کا خون ہی بڑھے گا یار تو بڑا اچھا ہو گیا. جس طرح ہمیں جب پتا چلتا ہے کہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ کسی چینل کے اوپر چل رہی ہیں، کسی یوٹیوب چینل پہ آ گئی ہیں، کسی جگہ کوٹ کیا گیا، تو خوشی ہوتی ہے کہ یار چلو لوگ اپنے طور پہ دین کا کام کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی جیلسی والا فیکٹر نہیں ہوتا، خوشی والا فیکٹر ہوتا ہے. تو وہ تیمم والی بات تھی، وہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اپنا غسل بھی اتار سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کپڑے وغیرہ اپنے وہ چینج کر لیں. تو باقی موجے مارے جتنا عرصہ ہے یہ مسئلہ تیمم کے ساتھ کام چلاتے رہیں. اور تیمم وہی چہرے کا مسا اور دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت. حدیثوں میں ویسے یہاں تک بھی مسا رپورٹ ہوا ہے، کونیوں تک بھی ہوا ہے اور بغلوں تک بھی ہوا ہے، لیکن زیادہ حدیث جو ہے کونیوں تک کی ہے. اور وہ بہتر بھی لگتا ہے کیونکہ نماز کے لیے جو وضو کرتے ہیں وہ بھی کونیوں سمیت ہوتا ہے، تو کونیوں تک والا کر لیں. تو باقی نہ اس میں آپ نے پاؤں دھونے ہیں نہ سر کا مسا. اس میں گمراہی کے بھی الفاظ ہیں اور جہنم میں جانے کے الفاظ ہیں کہ میری محبت میں غلوف کر کے اور میری دشمنی، یعنی رافضی اور ناصبی. وہ آپ حضرت علی کا دفاع کریں، وہ اس کے بعد قبروں تک جانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارا سلام ان تک پہنچ رہا ہے، ان کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں. یہاں پہ جو لوگ حضرت علی کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کیے ہوئے ہیں بس وہ دیگیں کھڑکا رہے ہیں. نظر و نیاز اور اس کے اوپر سارا زور ہے، نہ ان کی تعلیمات پہ عمل ہے. مولا علی نے کہیں نہیں کہا کہ مجھے مشکل اور مصیبت میں پکارنا، وہ تو اللہ کو پکارا کرتے تھے، وہ تو موحد تھے. تو مولا علی کا بھی ماننے والا وہ ہوگا جو ان کی تعلیمات پہ عمل کرے. باقی تعلیمات تو بیک فٹ پہ ہی چلی جاتی ہیں، ہم عقیدت میں بہت آگے چلے جاتے ہیں. 3-4 دن پہلے میں وہ ARY کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، وہ تو اس میں وہ ایک میوزیم آپ کہہ لیں یا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک رکھا ہوا ہے، اور وہ جب انہوں نے وہاں انٹرویو لیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ کرتا جو ہے وہ احمد شاہ ابدالی جو تھے وہ لے کر آئے تھے رشین سٹیٹس میں سے کسی میوزیم سے، اور لا کے انہوں نے افغانستان رکھا تھا، اور وہ انٹرویو دینے والا بندہ وہ طالبان میں سے ہی تھا، کوئی پگڑی باندھی ہوئی تھی انہوں نے، ماشاءاللہ نورانی چہرہ جو ہوتا ہے، عمر میرا ہارڈلی 25 سال ہوگی، اور پھر وہ کہنے لگے کہ جی اس کی کرتے کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کو انہوں نے ایک کمرے کے اندر رکھا ہوا ہے جس کے باہر تالا ہے، اور وہ تالا صرف اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ کھلتا ہے، چابی سے نہیں کھلتا ہو۔ اللہ کا کوئی ولی ہو جو ڈکلیئرڈ ولی ہو، وہ اسے ہاتھ میں پکڑے تو تالا خود کھل جاتا ہے، ورنہ آپ جو مرضی کر لیں یہ تالا نہیں کھلتا۔ یہ بات آپ نہ کریں، کسی گورے نے سن لی نا، وہ کہے گا میں آن لگا جے کٹر لے کے۔ شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور آپ لوگوں کو انگلش نہیں آتی، ورنہ آپ کے ساتھ وہ کچھ ہوتا کہ ہمیں پھر جواب دینے کے لیے پھر جو ہے نا وہ یہاں پہ گھنٹوں بیٹھنا پڑے گا۔ کس زمانے میں کون سی باتیں آپ کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ اس طرح کے دعوے کسی نے کیے ہیں؟ اس طرح کے دعوے کبھی بھی نہیں ہوئے اس طریقے سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو پرانے ہمارے امیر المومنین تھے ملا محمد عمر، انہوں نے اس کو ہاتھ لگایا تھا تو وہ تالا کھلا، اس کے بعد کبھی یہ تالا کھلا نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے جب اپنی خلافت، جو اس کو وہ خلافت کہتے ہیں یا امارت، اب ویسے لفظ انہوں نے صحیح رکھا ہے، خلافت نہیں امارت ہے، وہ خلافت پوری دنیا میں ہوتی ہے، اب وہ امارت اسلامیہ کہہ رہے ہیں، امارت ہی ہے، وہ ایک ملک کی عمارت۔ تو وہ کہتے ہیں جی وہ کرتا انہوں نے پھر یوں اپنی جب عمارت کا یا اس وقت جب جس کو خلافت کہتے ہیں اناؤنسمنٹ کی، تو انہوں نے کرتا اٹھا کے وہ کی تھی۔ تو یہ پاکستان میں بھی ہیں، یہ جو پیر پگاڑا ہے ان کے پاس بھی نبی اسلام کا وہ کرتا ہے، یہ تو خیر لحاظ بھی نہیں کرتے، ان کا جو نیا بنتا ہے وہ تو پہن کے باہر نکل آتا ہے، پگڑی ہے شاید یہ کرتا ہے، باقی اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، نبی اسلام تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے۔ میں اس بات کے اوپر ذکر کر رہا ہوں کہ کیسی توہمات کے اندر گھری ہوئی ہے یہ امت، کہ آج کے دور میں یہ کہنا کہ کوئی تالا نہیں کھلتا۔ یہ اسی طریقے سے ہے، کچھ سال پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک شیشم کا درخت تھا، پنجابی میں ہم اسے ٹالی کہتے ہیں، وہ ایک مزار کے اوپر، وہ کہتے ہیں جی یہ جو بھی کوئی درخت کاٹتا ہے وہ اس کا بلیڈ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور وہ آپ کو پتا ہے نا۔ پھر اس نے چیلنج کیا، بابے نے، وہاں کے جو اہل حدیث تھے انہوں نے جو ہے نا وہ اعلان حق وہاں پہ بلند کیا، انہوں نے کہا یار یہ کیا تم نے شرکی ایکٹیویٹیز یہاں بنائی ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ ہم سے عہد کرو، اگر ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں اور لے جاتے ہیں اپنے ساتھ، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اہل حدیث ہو جاؤں گا۔ اس بابا جی نے اتنے فخر کے ساتھ دعویٰ کر دیا، وہ ٹالی تو کٹ کے یہی ہونا تھا، اور کیا ہونا تھا؟ اب وہ ان کو پرانی ویڈیو دکھا رہے ہو، کہتے ہیں جی ٹالی مانت ہے نا جی لے جائیں، یعنی وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹالی بڑی قیمتی ہے۔ بھائی وہ وہاں کے اہل حدیثوں نے بیچاروں نے اس ٹالی یا شیشم کے درخت کے لیے محنت نہیں کی تھی، تیری آخرت بنانے کے لیے محنت کی تھی۔ باڑ میں گئی وہ ٹالی، اور تو رکھ لے بیچ کے کھا جا یار، تو کم از کم اپنا عقیدت سے صحیح کر۔ کہتے ہیں جی مانت ہے، میں قائم اپنی گل، اپنے آپ کو مسلم کہو لیکن کم از کم شرک سے چھڈو۔ وہ ایکٹیویٹی نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی کہ یہ سب کہانی ہے، اور یہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ اسلام آباد میں جہاں نسٹ کا چوک آتا ہے نا، G11 کا اشارہ، وہاں اوپر آپ کو نا ایک مزار وہاں پہ بھی لیفٹ میں نظر آئے گا، اس کی بیک سائڈ پہ وہ احتساب عدالت ہے مشہور زمانہ، پھر تھوڑا آگے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی آ جاتی ہے۔ وہاں پہ بھی نا وہ ان کو سڑک بجائے وہ سیدھی اس چوک تک لانے کے ان کو ٹیڑھی کر کے بنانی پڑی ہے مزار کی وجہ سے۔ اچھا مزار کی وجہ سے اس لیے نہیں ہوتی کہ مزار والا کو سڑک نہیں بننے دیتا، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بھائی عراق میں سارے بابے، جن بابوں کی چھوٹی چھوٹی بابیاں یہاں پہ دفن ہیں، ان کے بابوں کے مزار امریکن بمباری میں ٹوٹ گئے ہیں، انہوں نے تو کوئی حفاظت نہیں کی ہے۔ تو اسی کی شے ہو، وہ پبلک پریشر ہوتا ہے کہ پبلک کی عقیدت جڑی بھی ہوتی ہے ان مزارات کے ساتھ، وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں ہم نے مزار نہیں گرانے دینا، تو مجبوراً انتظامیہ کو وہ سڑک ٹیڑھی بنانی پڑتی ہے۔ اور یہ بھی میں بتاؤں ادھر ہی ہو رہا ہے، سعودی عرب میں تو مسجد آ جائے نا سڑک کے دوران، وہ ختم کر کے مسجد کو شفٹ کر دیتے ہیں، اور یہ جائز ہے، ظاہر ہے پبلک کی جو ویلفیئر ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے، اس کو کوئی مصیبت نہیں بنا لینا چاہیے، پوری زمین مسجد ہے، شفٹ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ایسا۔ تو وہ پبلک پریشر کی وجہ سے۔ لیکن آپ کو سٹوریاں ملیں گی جی وہ انگریز آندے سن جی کرینا لے کے، کرین پٹھی ہو جاندی سی جی جی تسی منو ایڈریس دسو، کرین میں بھجوانا، آپ بھی نہیں جاواں گا، اتنے بہ کے نگار مار کے میں ختم کرا دیا گا۔ وہ پبلک پریشر ہوتا ہے، عوام آ جاتی ہے۔ یہاں بھی یہ منگلا ڈیم کے پاس بھی وہ کہتے ہیں جی ڈیم کی دیوار تھوڑی سی ایسے کر کے بنی ہوئی ہے کیونکہ مزار ہے، اور بڑھن نہیں سن دے، وہ مزار نہیں سن بڑھن دے، مزار نے باہر نے نا وہ نہیں سن بڑھن دے۔ اور اب پریکٹیکلی ثابت ہو گیا، جب انہی مزاروں کے اوپر بم پھٹے ہیں
تو تحفظ اولیاء کانفرنس کر رہے ہیں یہ لوگ. پہلے کہتے تھے اولیاء نے ہماری حفاظت کی ہوئی ہے, اب یہ اولیاء کے مزارات کی تحفظ کانفرنسز کر رہے ہیں. تو بیسیکلی انہوں نے اولیاء کی حفاظت کی ہوئی ہے, اولیاء نے ان کی حفاظت نہیں کی ہوئی ہے. میں اولیاء کہہ رہا ہوں, اولیاء اللہ نہیں. ذہن میں کوئی یہ نہ کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں کہ ولی نہیں. میں صحابہ اہل بیت کے بعد کسی کے لیے ڈیفینیٹلی وہ کلیم نہیں کرتا, حسن ظن ضرور رکھ سکتے. تو اولیاء کے ماننے والوں نے ان کے مزارات کی حفاظت کی ہے, ورنہ آپ لائیں بلیڈ سیٹ کے, میں کنڈے بلیڈ نال بھی ہر شے وڈی جائے گی, کوئی مسئلہ ہی نہیں سر. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ چونکہ پبلک پریشر ہوتا ہے اس لیے پھر وہ لوگ اس کو پھر بعد میں عقیدت کا نام دے دیتے ہیں, کہتے ہیں جی وہ جی یہ واقعہ تو آپ کو پورے ملک میں ملے گا. جدھر جدھر پاکستان میں پل ہے نا وہاں پہ اس کے ساتھ ایک مزار ہوگا, اور اس علاقے کے رہنے والے لوگ کہیں گے, ہمارے جیلم میں بھی یہی ہے کہ جی یہ سبز رنگ کا چولا پا کے تھے آگے سن, تو اوپر سے جو وہ بم پھینکتے تھے وہ کیچ کر لیتے تھے. اچھا کیچ کر کے کیا کرتے سن, وہ دریائے چھوڑ دیتے, وہ واپس اٹھو نا یار, جنہیں مارے ہم واپس کرو. پل سلامت ہے. پل اللہ کے فضل میں بڑھایا کوئی نہیں, کسی بابے نے حفاظت کی ہے. کو بنایا کسی نے پل آج تک؟ سارے یہ انگریزوں نے کہا بنا ہوا ہے, یہ 150 سال ہونے والے ہیں اس پل کو, ابھی تک ٹرین گزرتی ہے, اس کی ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے 1872 سے 60s کے اینڈ میں ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. ریلوے کے ملازمین بےچارے ہر سال تھوڑی بہت کہیں پہ اگر کوئی زنگ کروئن لگا اس کو سینڈ بلاسٹنگ سے ریموو کر کے دوبارہ سے اس پہ ریڈ آکسائڈ کر کے پینٹ کر کے ایک ایک ریوٹ اس کی چیک کر کے اسے, یعنی انہوں نے کیوریٹو مینٹیننس اس کی ہوئی ہے. وہ بےچارے تنخواہوں پہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز کی اس کی حفاظت کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں بزرگوں نے حفاظت کی ہوئی ہے. اندازہ کرو, بزرگوں نے حفاظت کی, بزرگ پل بنا کیوں نہیں لیا؟ اور جی بزرگ نماز پڑھ رہے سن, ٹرین تو لتھے پچھو ٹرین چلانے کی کوشش کی تھی, انجن جہاں نا وہ پٹری تے چھالا مارتا سی, اگے نہیں سی ٹرتا. جب نماز مکمل کی تو پھر وہ چلا. ہم یہ پوچھتے ہیں یہ ٹرین کا انجن انہوں نے بنایا کیوں نہیں, ٹرین چلائی کیوں نہیں؟ ٹرین روکنے سے ہی نہیں, چلاؤ نا, بڑھاؤ ٹرین. نہیں. اب اگر کوئی شخص انبیاء کو نکال کے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا, وہ پھر شیطانی توحید پہ پہنچے گا, رحمانی توحید پہ نہیں پہنچے گا, کیونکہ رول ماڈل تو انبیاء ہے. اسی لیے صوفیاء ٹھوکر کیوں کھا جاتے ہیں؟ وہ عشق وجدان اس کی بنیاد پہ ہر چیز جو ان کو اچھی لگتی ہے نا اللہ کے ساتھ منسوخ کر دیتے ہیں. اور پھر جھوٹے واقعات بھی مثلا مولانا روم میں لکھے ہیں. وہ جی ایک شخص تھا, وہ کہنے لگا اے اللہ تو میرے پاس آئے, میں تجھے کنگھی کروں, تجھے نلاؤں دلاؤں. حضرت موسیٰ وہاں سے گزرے, انہوں نے اس کو ڈانٹا اور سمجھایا کہ بھئی اللہ کی یہ کوالٹیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ موسیٰ سے ناراض ہو گیا, تو نے میرا بندہ ناراض کر. جناب موسیٰ علیہ السلام اور کیا کرتے؟ موسیٰ کی تو ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو بتائے کہ اللہ کی صفات کیا ہیں. ان نانگے پیروں نے انبیاء کو سکھانا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں, یہ واقعات بیان کر کے انبیاء کی توہین یہ کر رہے ہوتے ہیں. ان نانگوں کی وجہ سے اللہ نے انبیاء کو ڈانٹ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ انبیاء پہ آپ نہیں الزام لگا رہے, انبیاء کے استاد پہ لگا رہے ہیں کہ ان کا نعوذ باللہ اتنا نالائق شاگرد ہے کہ اس کو تو نہیں دین پتا, ایک ننگا وہ اس کو دین سکھا رہا ہے. اور انبیاء کا استاد کون ہے؟ اللہ. ان کو پتہ ہی نہیں ہے عشق اور اس میں یہ انبیاء کو نکالے ہوئے. جتنے گمراہ فرقے ہیں آپ ان کے اندر کامن چیز دیکھیں گے, وہ نبیوں کو نکال کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے جب نبیوں کو نکالیں گے تو گیپ تو فیل کرنا ہوگا نا, وہ بابے ڈال لیتے ہیں. اور میری ذمہ داری ہے کہ میں بابے پکڑ کے نکالا. بابے نکلتے ہیں تو پھر اس کی تعلیمات آ جاتی ہیں جس کی قبر مدینے میں. میرا بابوں سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. ہم چونکہ نبیوں کے دین کے سپاہی ہیں, ہم کسی بابے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس شخصیت کے دین کو ملائن کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے ہمارا رہنما بنا کے بھیجا ہے. باقی تو ہم سب فالوور ہیں, بابا بھی فالوور ہے, صحابی بھی فالوور ہے, اہل بیت بھی فالوور ہیں. امام جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ رسول اللہ کے دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ کوئی شخص ہم پہ اگر دھونس ڈالتا ہے تو کس کی دھونس ڈالتا ہے؟ کوئی بڑا بزرگ دھونس کس چیز کی ڈالتا ہے کہ میں تمہارا دینی پیشوا ہوں, تم میری بات مانو. لیکن تم اگر دینی پیشوا ایسے ہو کہ تم وہ دین بتا رہے ہو کہ جس دین کے اوپر تم نے عزت اویل کی, اس دین کو ہم تک پہنچانے والی شخصیت تو بالکل کوئی اور بات کرتی ہے, تو تیری عزت میں کیوں کروں؟ تیری عزت تو اس دن تک تھی جس دن تک تو نبی علیہ السلام کا دین ہم تک پہنچا رہا تھا. جب تو نے اپنا سیلف میڈ دین ہمیں پہنچایا تو تیری عزت بھی ختم, تو غدار ہے. اور غدار جو ہوتے ہیں نا,
کسی بھی نیشن میں ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ ان کا علمی قتل کر. ان کے لیے تو ہم یہ استعمال کریں گے نا، یہ نہ کوئی ان کے اوپر کلمہ حق بلند کرتے تو میرے متھے لگ جاتے. علمی قتل. علمی قتل یہ ہے کہ ان کی چیزیں، ان کی انجینئرنگ کرنی شروع کریں کہ یہ بابا یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، یہ علمی قتل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، فزیکل قتل کیا ہوا بندے کے تو چانس ہیں کہ اسے دجال کبھی زندہ کر لے تھوڑی دیر کے لیے. علمی طور پہ جو قتل ہو جائے نا، ٹھیک ہے نا، وہ قرآن میں بھی آیا سورہ انفال میں کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا، اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. سر جو دلیل سے زندہ ہوتا ہے اسے مر کے بھی موت نہیں آتی، اور جو علم سے ہلاک ہوتا ہے وہ زندہ چلتے پھرتے ہوئے بھی ایک زندہ لاش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد علمی دلائل نہیں ہوتے. یہ زندہ لاشیں ہیں نا، آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھیں وہ بچے جو کل تک ان کے سامنے اونچا سانس نہیں لیتے تھے، آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس سے بڑی ذلت انہوں نے زندگی میں کبھی سوچی تھی؟ تو یہ علمی لاشیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، بلکہ غیر علمی لاشیں. انسان کی ہدایت پہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ انسان کی ہدایت پہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہدایت کے لیے دعا کرتا رہے، اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھے. اور دوسرا، ہر چیز کو وہ کتاب و سنت اور اجماع صحابہ اور اہل بیت کے اعمال کے ساتھ میچ کرے بجائے بابوں کے ساتھ میچ کرنے کے، اور اس کے مطابق چلے، وہ ہدایت پہ انشاءاللہ. حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز صرف ہدایت یافتہ دل کا ہونا ہے یا قرآن و سنت کا علم؟ یہ دونوں چیزیں مل کے ہوں گی میرے بھائی. اگر دل پرورٹڈ ہو چکا ہے تو پھر قرآن و سنت کا اثر اس پہ نہیں ہوگا. جس کی زندہ مثال، بلکہ کہنا چاہیے کہ مردہ مثالیں ہمارے علماء سو ہیں جو جان بوجھ کے حق سے اناد کرتے ہیں. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 110 میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو حق بات سے پھیر دیتا ہے، جس طرح کہ انہوں نے جب پہلی دفعہ ان پہ حق کھلا تھا انہوں نے حق سے اناد کیا تھا، اللہ نے ان پہ مہر لگا دی. اب اگر ان پہ فرشتے بھی نازل ہو جائیں اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کریں، انہیں بتائیں کہ آخرت ہونے والی ہے، اور حشر ان کے سامنے قائم کر دیا جائے، تب بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئے، کیونکہ اللہ نے ان پہ مہر لگا. اللہ مہر اس وقت لگاتا ہے جب بندہ حق سمجھتے ہوئے حق سے اناد کرتا ہے. دین کی